پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناؤں گا ایک خوبصورت کہانی۔ سناؤں؟ تو کہانی سنانے سے پہلے آج کے بچوں کا جو ہمارے پارٹیسپیٹ ہیں ان کا تعارف ہو جائے کہ یہ کون کون ہے۔ حسنتا، شیامتا، تطہیرتا، یشفا۔ یشفا۔ اچھا جی، ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی بچی، اور جب اس کی عمر 13 سال تھی تو اس کی والدہ جو ہے نا اس کی ڈائیورس ہو گئی، مطلب اس کے طلاق ہو گئی اپنے شوہر سے۔ تو وہ بچی نے اس بات کو اپنے دل پہ اتنا لے لیا کہ وہ جب سکول جاتی تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اور وہ اتنی پریشان رہتی کہ جو بھی اس کو ہوم ورک ملتا وہ ہوم ورک نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ جو اس کو خیال آتے رہتے تھے وہ لکھتی رہتی تھی۔ تو خیال اس کے عجیب عجیب، اکثر اس کو ٹیچر بھی کہتے تھے، اس کی جو جاننے والے ہوتے تھے وہ اس کو کہتے تھے کہ تم اپنا پڑھائی کیا کرو، لکھا کرو ہوم ورک، لیکن اس بچی کے دل پہ جو ہے نا کوئی اثر نہیں کرتا تھا، اور جو اس کے دماغ میں آتا تھا وہ وہی لکھنا شروع کر دیتی تھی۔ آخر کار وہ بچی بڑی ہوئی تو اس نے شادی کر لی۔ تو شادی کے بعد جب اس نے ایک جگہ جاب کی تو جاب سے بھی اس کو جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد فارغ ہونا پڑا۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی نا کہانی کی؟ کچھ دنوں کے بعد اس کو جاب سے بھی چھٹی ہو گئی، اور اس بچی جس کی شادی ہوئی تھی اس کی آگے ایک بیٹی ہو گئی۔ اب جب اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی تو اس کو بھی بس کرنی خدا کی، اس کی بھی ڈائیورس ہو گئی، وہ بھی طلاق ہو گئی اس کو۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ اس کی ایک چھوٹی سی بچی اس کے پاس تھی اور ایک وہ تھی، اور غربت کا یہ عالم تھا، اور یہ حقیقت کہانی میں سنا رہا ہوں، جھوٹی نہیں ہے، حقیقت کہانی ہے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے سارا دن میں صرف ایک سلائس ہوتا تھا کھانے کو، اور ایک کپ جو ہے نا ان کے پاس کافی کا ہوتا تھا، جو وہ سلائس ہوتا تھا وہ اپنی بیٹی کو کھلا دیتی تھی، اور جو وہ کافی ہوتی تھی وہ 8 گھنٹے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ پیتی تھی، جس سے اس کا جسم چلتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جو بکیں بناتے ہیں نا، بک شاپ ہوتی ہے، مطلب پبلشر ہوتے ہیں جو بکس شائع کرتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں بڑے بڑے پبلشر جو جیسے تمہاری بکس شائع ہوتی ہیں، تو اس طرح کی بکس جو شائع کرتا تھا نا بڑا پبلشر، وہ اس کے پاس اپنا وہ والا مواد لکھا ہوا لے کر گئی جو وہ بچپن میں لکھتی تھی سکول میں۔ تو انہوں نے نا اس کو برا بھلا کہا، اور اس کا جو وہ مواد تھا نا اس کو پھینکا، اور اسے کہا کہ جاؤ، یہ کوئی کام ہے کرنے والا تمہارا، لکھنے والا، اس کو ہم نہیں پبلش کرتے۔ تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے بعد، پھر چوتھے کے پاس، اس نے 30 پبلشر جو تھے ان کے پاس وہ گئی، لیکن کسی نے بھی اس کی بک جو ہے نا وہ شائع نہیں کی۔ اب ہوا یہ کہ جو آخری تھا نا پبلشر، وہ ایک چھوٹا سا پبلشر تھا گلی محلے کا، اس نے کہا کہ میں تمہاری بک شائع کرتا ہوں۔ اس نے اس کی وہ کتاب جو ہے نا اس کو ایک کتابی شکل دی اور اس کی وہ بک شائع کر دی۔ اب جب وہ بک شائع ہوئی نا تو وہ اتنی بکی کہ وہ عورت، آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں وہ پہلی کتاب تھی جو سب سے زیادہ بکی کسی انسان کی لکھی ہوئی، اور اس نے $1 ارب کمایا اس بک نے۔ کتنا؟ $1 ارب اس بک نے کمایا، اور 2012 میں اس عورت کو بلینر کی لسٹ میں شامل کیا گیا کہ وہ دنیا میں جو سب سے امیر لوگ ہیں نا اس لسٹ میں اس عورت کا نام آ گیا۔ اور یہ اس کی بک کب شائع ہوئی؟ اب جو لکھی تھی اس نے 13 سال کی عمر میں، اور 28 اور 30 سال کی عمر میں وہ اس کی کتاب شائع ہوئی تھی، اور جب بلینر کی وہ لسٹ میں شامل ہوئی 2012 میں، تو اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو جو وہ بلینر روپیز ملے تھے یا ڈالر ملے تھے، اس نے وہ سارے پیسے ہی، ان میں سے زیادہ تر پیسے وہ فلاحی کاموں میں خرچ کر دیے، اور یہ بھی کریڈٹ اس کے کھاتے میں جاتا ہے کہ 2012 میں وہ بلینر بنی تھی، اور 2012 میں ہی وہ بلینر کی لسٹ سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ساری رقم چیریٹی کے کاموں میں دے دی تھی، فلاحی کاموں میں لگا دی تھی۔
تو بات کرنے کا یہ پوری بات کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، ان مشکلوں سے گھبرا کر رائیں بدل لینا، لوگوں کے کہے پھر فیصلے بدل لینا، یہ کمزور لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے طاقتور ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں، تو وہ پھر اس عورت کی طرح، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس عورت کی طرح وہ پھر بلینئر بنتی ہے اور پھر وہ ترقی کرتی ہے، اور آج کے سالوں کے بعد ہم اس کی بیٹھ کے کہانی سنتے ہیں۔ تو سب کو بتاؤ کیسی لگی یہ کہانی؟ تطہیر تم بتاؤ۔ اچھی لگی، شاباش، تمہیں اچھی کیسی لگی، اچھی لگی؟ تمہیں کیسی لگی؟ مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ اور تمہیں کیسی لگی؟ مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ ماشاء اللہ۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔